لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتخبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ کم سے کم جو تقوی کی تعریف کی گئی وہ یہ کہ واجبات پر عمل کرے اور حرام سے بچے۔ پھر اگلا قدم مستحبات پر عمل کرنا، مکروہات سے بچنا۔ بعض علماء نے تقوی کا مفہوم اس طرح سے بیان کیا ہے، تقوی یعنی اپنی ذمہ داری کا احساس۔ ایک خشک تقوی ہوتا ہے۔ خشک تقوی یہ ہے کہ جب ظالم کے مقابلے میں قیام کا وقت آئے تو یہ سجدے میں چلا جائے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ دکھاوا ہے۔ تقوی یعنی جو ذمہ داری ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے۔ دعا یہ ہے پروردگار سے کہ آج کے دن کی برکت سے ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں ہم احسن طریقے سے ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی، مولائے کائنات صاحب منبر سلونی منبر پر تشریف لے گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے حوالے سے آج یہ آخری گفتگو ہے۔ اس خطبے کو میں نے 21 چیپٹر میں 21 ابواب میں تقسیم کیا تھا۔ آخری چیپٹر کو 2 حصوں میں بانٹا تھا۔ پہلے حصے کا ذکر کیا جا چکا ہے جس میں عید غدیر کی نماز جماعت سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس پر تفصیلی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا فراز ہے جو آخری فراز ہے، وَإِنْصَرَفَ بِوُلْدِهِ وَشِيَّتِهِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِي محمد الحسن علیہ السلام ابنہ۔ خطبہ جب تمام ہوا تو امام اپنے دیگر فرزندوں کے ساتھ اور اپنے شیعوں کے ساتھ، اپنے فالوورز کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ بما اعد له من طعام، اور آپ نے یعنی امام حسن علیہ السلام نے پہلے ہی سے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا، پہلے ہی سے کہ آئیں گے بابا سب کو لے کر۔ اب کتنے لوگوں کو بھیجا، کتنے لوگوں کو لے کر امام علی آئے، اس کی تعداد کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خطبہ مسجد میں ہوا تھا اور اب سمجھیے اس مسجد میں کتنے لوگ ہیں، لیکن یہ اہل بیت کا گھر ہے، جتنے افراد آ جائیں عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ آخری، وَإِنْصَرَفَ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ بِرُفْدِهِ إِلَىٰ عِيَالِهِ، پھر امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امام کی ادا کرتا نعمتوں، یعنی امام حسن نے جو تحفے دیے، جو ہدیے دیے، وہ انہوں نے ہدیے لیے، تحفے لیے اور سب خوش و خرم اپنی فیملی کے پاس واپس آ گئے۔ یعنی کھانا بھی کھلایا امام حسن علیہ السلام نے اور تحفہ بھی دیا۔ ہدیہ اور ایسا ہدیہ تھا، ایسا تحفہ تھا کہ تحفہ دیکھی کہ سب خوش ہو گئے کہ جب بیوی کے پاس جائیں تو اب کھانا کھانے میں تو دیر ہو گئی ہوگی نا،
تو دیری کی وجہ سے کچھ ڈانٹ نہ پڑے. اتنا تحفہ، اتنا ہدیہ امام حسن علیہ السلام نے دیا. اب یہاں پر ایک دو نکات ہیں، ان کا ذکر کرنا ہے. آخری فراز ہے یہ غدیر کے دن کھانا کھلانا اور تحفہ دینا یہ مستحب ہے. یہ غدیر تو جہاں کھانے کے لیے شریعت نے تاکید کی وہاں دل کھول کے کھلائیے، اور جہاں منع کر دے تو اگر مومن ہے تو وہاں رک جائیے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع کر دیا، العقل عند اہل المصیبہ من عمل الجاہلیہ، اہل مصیبت جس کے یہاں کوئی مر جائے اس کے یہاں کھانا کھانا جاہلیت کی رسم ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جب علماء منع کرتے ہیں تو کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، اور نئے نئے عنوان سے وہ سیوم کا کھانا، وہ چالیسوں کا کھانا، اور وہ نہ ہو تو پھر سیوم ہی نہیں ہوتا ہے. میں نے کئی بار عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، یہ مرحوم کے اصال ثواب کے لیے نہیں، اپنی شان و شوقت کے اظہار کے لیے ہو رہا ہے. شان بہرحال ائمہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. 250 سال سے زیادہ زندگی ائمہ علیہ السلام کی، کیا ان کے یہاں موتیں نہیں ہوتی تھیں؟ کہیں بھی کوئی دکھاتے کہ انہوں نے اس طرح سے سیوم کیا ہو جیسے آج ہو رہا. اب تو بہرحال آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سیوم چالیسوں کھانا بالکل شادی کا کھانا ہو گیا، بوفا لگنے لگا جا کر. اسلام جس سادگی کو لے کر آیا تھا اسی سادگی کو قتل کر دیا گیا. تو بہرحال جہاں کہا جائے وہاں آپ کھانا کھلائیں. غدیر کے دن کھانا کھلانا بہت ثواب ہے، تحفہ دینا بہت ثواب ہے. خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تمہیں نیکی نہیں مل سکتی مگر اس وقت ملے گی جب اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، تمہیں نیکی ملے گی. سخی بنے. اسلام سکھاتا ہے یہ جو ہیں ولادت کے موقع پر شہادت کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے، لیکن جہاں کہا گیا وہاں ثواب ہے، ہر جگہ ثواب نہیں ہے. اور سخی کی بہت تعریف کی. میں ایک حدیث عرض کروں گا، ارشاد القلوب جلد نمبر 1 پیج نمبر 136. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ وبعید من النار. سخی اللہ کے قریب ہے، انسانوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. یہ پیغمبر بات. والبخیل بعید من اللہ، بخیل یعنی کنجوس شخص اللہ سے دور ہے. بعید من الناس، تمام انسانوں سے دور ہے. ظاہر سی بات ہے جو بخیل ہے نہ خود کھائے گا، خود تو شاید کھا لے مگر دوسروں کو نہیں کھلائے گا، تو لوگ خود بخود دور ہو جائیں گے. تو بخیل شخص انسانوں سے بھی دور ہے. وہ بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے. وہ قریب من النار، مگر جہنم سے قریب ہے. کنجوس شخص جہنم سے قریب ہے، جنت سے دور ہے. اس کے بعد کا جملہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے. پیغمبر نے فرمایا، والجاہل السخی، وہ سخی جو جاہل ہے، اس کو نہیں لکھنا پڑھنا آتا، جاہل ہے. وجاہل السخی احب الی اللہ من العابد البخیل. یہاں عالم نہیں کہا، جاہل کے مقابلے میں عابد کو لے کے آئے یہاں پر پیغمبر اسلام. اس میں بھی نکات ہیں. الجاہل السخی احب الی اللہ من العابد البخیل. وہ جاہل جو عبادتیں نہیں کرتا، جہل کی وجہ سے اگر کرتا ہے تو اس کی عبادتیں صحیح نہیں ہیں، ایسا جاہل اگر سخی ہے تو اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہے اس عابد سے جو کنجوس ہے، یعنی عبادتیں کرتا ہے مگر کنجوس ہے. تو اللہ ایسے جاہل کو پسند کرتا ہے. صلوات پہ محمد وآل محمد. تو اجتماعی فائدہ ہے کھلانے کا، بہت ثواب ہے، بہت ہی اجر ہے، برکتیں بھی ملیں گی. تو غدیر کے دن آپ خوب کھلائیے، محفل میں ہوتے ہیں اس میں خوب کھانا کھلائیے، مجلسوں میں کھانا کھلائیے. چوتھے امام کی سیرت ہے، سنت ہے، مگر سادگی کا خیال رکھنا چاہیے. کھانا کھانے والا بھی محسوس کرے کہ ہم کب غم کا کھانا کھا رہے ہیں اور کب خوشی کا کھانا کھا رہے ہیں. اب ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر اس خطبے کا اختتام کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آگے میں ایک پیغام ہوگا. من لا یحضر الفقی کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 پیج نمبر 136. من لا یحضر الفقی شیخ صدوق کی کتاب ہے. ہماری 4 معتبر کتابیں ہیں، ان میں سے ایک من لا یحضر الفقی ہے، تو اس کی یہ کتاب ہے. اور قالا سے یہ روایت شروع ہوتی ہے. قالا امیر المومنین علیہ السلام، مولائے کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں، ان المؤمن
اذا حضرہ الموت وثقہ ملک الموت، مومن کے پاس جب موت آتی ہے، انتظار کا وقت ہوتا ہے جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے مومن، تو ملک الموت اسے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، مضبوطی سے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فلولا ذلک لم یستقر، اگر ایسا نہ ہو تو اس کی روح کو قرار نہ آئے۔ تو مومن کی جب موت ہونے والی ہوتی ہے تو ملک الموت مدد کرتے ہیں، اسے سنبھال لیتے ہیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وما من احدین، کوئی ایک ایسا نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی ایسا، وما من احدین، کوئی ایسا نہیں ہے یحذر الموت، کہ جس کے پاس اگر موت حاضر ہو، یعنی جب احتضار کا وقت آئے، الا مثل له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحجج صلوات اللہ علیہم اجمعین، مگر یہ کہ اس کے سامنے تمثیل پیش کی جاتی ہے، تصویر پیش کی جاتی ہے پیغمبر اسلام کی اور ائمہ علیہم السلام کی، سب کے سامنے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، مومن ہو یا منافق ہو، مسلم ہو یا کافر، کوئی بھی ہو، سب کے سامنے مصلہ تمثیل یعنی تصویریں، فوٹو پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں روایت کیا کہتی، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا يَرَاهُمْ بِحَيْثُ يُحِبُّ، اگر مرنے والا مومن ہے تو ان کو دیکھتا ہے، پیغمبر کو، ائمہ علیہ السلام کو دیکھتا ہے، بِحَيْثُ يُحِبُّ۔ اب ظاہر علماء سے آپ زیادہ سوال کیجئے کہ تو بتائیں کہ میں جو اس بِحَيْثُ يُحِبُّ سے سمجھا کہ مومن اگر ہے وہ جب ان تصویروں کو دیکھتا ہے، جو پسند کرتا ہے، جس حالت کو پسند کرتا ہے اسی حالت میں ائمہ علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ جو بھی امام علی کی اگر شجاعت پسند ہے تو حالت شجاعت میں امام علی کو دیکھے گا، امام حسن کی سخاوت پسند ہے تو اس حالت میں دیکھے گا، جو بھی حالت اسے پسند ہے اسی حالت میں ائمہ کو دیکھے گا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ، اگر مرنے والا غیر مومن ہے، غیر مومن میں سب آ گئے، اگر مرنے والا غیر مومن ہے، یراہم بحیث یکرہ، تو ایسی حالت میں دیکھے گا جو اسے ناپسند ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، پھر پیغمبر نے سورہ واقعہ کی آیت نقل کی، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جب مرنے کا وقت آتا ہے تو قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا نحنو، انا نہیں کہا، انا یعنی میں، نحنو یعنی ہم، جمع کا صیغہ، ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم ہمیں نہیں دیکھتے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم، اب ہم سے مراد کیا ہے؟ انا نہیں کہہ رہا خدا، نہیں، ہم مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، بڑی زیادہ، مرنے والا مر رہا، باپ مر رہا ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سب عزیز ہیں، اقارب ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہ مرنے والے کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا نحنو قریب ہے، نحنو میں سب ہے، ہم قریب ہیں۔ اب دیکھیں، ان کان مومنا یراہم بحیث یحب، اگر مومن ہے مرنے والا تو دیکھتا ہے، کس حالت میں دیکھتا ہے؟ جو حالت اسے پسند ہو۔ اگر وہ غیر مومن ہے تو اس حالت میں اہل بیت علیہ السلام دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہو۔ مومن کی سب سے زیادہ جو پسند ہے مومن، وہ کون سی حالت ہے، کون سی تصویر سب سے زیادہ مومن کے ذہن میں رہتی ہے، جس سے محبت کرتا ہے؟ وہ غدیر کا منظر ہے، غدیر سب سے زیادہ عشق کرتا ہے۔ تو میں تو اسی نتیجے پہنچاؤں کہ مرنے والا اگر مومن ہے، عاشق علی ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو وہ غدیر کا منظر دیکھتا ہوگا، ممبر دیکھتا ہوگا، علی کو دیکھتا ہوتا، نبی کو دیکھتا ہوگا، کانوں میں آواز من کنت مولا فہذا علی مولا، اس منظر کو دیکھتے ہی اس کی روح گلشن جنت کو پرواز کر جائے، کوئی مشکل نہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ يَرَاهُمْ بِحَيْثُ يَكْرَهُ، اگر غیر مومن ہے، اچھا غیر مومن میں بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جو سب سے زیادہ اگر چڑھتے ہیں تو غدیر ہی سے چڑھتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، قرآن کی آیت ایک ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، مومن پڑھتا ہے قرآن کو تو شفا و رحمت ملتی ہے، ظالم پڑھتا ہے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ قرآن کی آیت ایک ایسی ہے، اس کی مثال علماء نے دی ہے جیسے بارش کے قطرے، جیسے بارش کے قطرے ہیں، سیب کے منہ میں جائے موتی بن جائے، سانپ کے منہ میں جائے زہر بن جائے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اثر ہوتا ہے، جیسا ظرف ہوگا۔ نجاست، اب میں بہرحال جمعے کا خطبہ ہے، کوئی ایسا لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا ہوں، سڑک کے کنارے ایک نجاست، خشک نجاست پڑی ہوئی ہے، خشک ہے تو خشک ہے، نجاست اس کی محدود ہے،
لیکن اگر بارش ہو جائے وہی خشک نجاست گیلی ہو جائے تو جہاں تک بہہ کے جائے گی وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی. کوئی کہ بارش نے نجس کر دیا، نہیں، بارش نے نجس کیا. بارش جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اثر ہوتا ہے. تو جیسا مرنے والا غدیر کا منظر سب دیکھیں گے، جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر. مومن دیکھے گا خوش ہوگا، روح جنت کو پرواز کر جائے گی. منافق دیکھے گا مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا اور اس کی روح جہنم کی طرف چلی جائے گی. دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اسی راستے پر قائم رہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام. آخر میں یہ خطبہ جو آج ختم ہو رہا ہے تقریباً 2 سال سے زیادہ چلا، اور ہم نے جو شمار کیے 93 خطبے 93 خطبے اس موضوع پر دیے. 5 نکات ہیں، اس کے خلاصے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. 3 شعبان اور خطبہ غدیر کا ربط. آج 3 شعبان ہے، یہ اتفاق سے آج نہیں ختم ہو رہا ہے، پچھلے جمعے بھی ختم ہو سکتا تھا. شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے. 3 شعبان. خطبہ غدیر کا اختتام اس دن ہونا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ولایت علی کی حفاظت اور بقا امام حسین کی قربانی سے وابستہ ہے. غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا اور کربلا میں اس اعلان کی حفاظت خون شہادت سے کی گئی. ایک یہ نقطہ. دوسرا نقطہ ہے غدیر سے کربلا تک کا سفر. غدیر اعلان ولایت کا نقطۂ آغاز ہے، جبکہ کربلا اس ولایت پر ثابت قدمی، قربانی اور عملی دفاع کی معراج ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ غدیر نے نظریہ دیا اور کربلا نے اس نظریے کو حیات ابدی عطا کی. تیسرا نقطہ ہے تبلیغ ولایت کا نیا مرحلہ. کربلا کے بعد اگرچہ ائمہ علیہم السلام کو ظاہری حکومت نہیں ملی، مگر ولایت کی تبلیغ، تعلیم اور فکری بقا کا ایک نیا دور شروع ہوا. یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کی طرف قرآن کے جو حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ہر امام نے اس حکم کو پر عمل کیا اور پیغام غدیر کو دوسروں تک پہنچایا ہے. چوتھا نقطہ ہے شرح خطبہ غدیر کی علمی اہمیت. میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا خطبہ غدیر پر مفصل شرح لکھنا دراصل امامت، ولایت، قرآنی دلائل اور تاریخی شواہد کو یکجا کرنا ہے. 700 صفحات پر مشتمل شرح اسی خطبے کی میں نے کی ہے، تیار ہو گئی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام محض جذباتی نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ علمی اور تحقیقی کاوش ہے جو اہل علم اور عاشقان اہل بیت دونوں کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہے. 5واں اور آخری نقطہ آپ سے خطاب ہے، خصوصاً نمازیوں سے، جمعے کے نمازیوں سے سب سے خطاب ہے جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. جو پیغمبر نے جیسا فرمایا تھا کہ حاضر غائب تک پہنچا دے، آپ بھی اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس دسترخوان پر نہیں آ سکے ہیں، جو نعمتوں سے لبریز ہے. اس عظیم و شان خطبہ غدیر کو عام کرنے اور اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیر کو عطا فرمائی ہے. بحمدللہ میں نے اس کی شرح مکمل کر لی ہے جو 700 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے. اب عاشقان ولایت سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس علمی اور فکری سرمایے کی طباعت میں تعاون کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم صل على
علی امیر المومنین وسیع رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبریٰ و نبع العظیم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن الحسین سیدی شباب اہل الجنہ شباب اہل الجنہ صلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین سید الساجدین قرۃ عین الناظرین وزین العابدین و محمد بن علی باقر علم بعد النبی و جعفر بن محمد الصادق البار الامین موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین والحسن بن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولیک و وسیعک و حجتک و خلف الہادی المہدی وججک علی عبادک و امنائک فی الادک صلاة کثیرہ دائمہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. میں دوبارہ اپنے آپ کو تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں. اس دوسرے خطبے میں حالات اور مناسبت کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے. تو شعبان کا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے. یہ بہت سی اس میں مناسبتیں پائی جا رہی ہیں. میں اس ہفتے کی جو اہم مناسبتیں ان کا ذکر کروں گا، مگر سب سے پہلے مناجات شعبانیہ کے حوالے سے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. اس کو ضرور پڑھیں آپ. امام علی سے مناجات آئی ہے، ائمہ نے پڑھی ہے، علماء پڑھتے ہیں. اس میں بہت ہی زیادہ مطالب پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ معرفت پائی جاتی ہے. پچھلے سال میں نے کچھ جملوں کی شرح، مختصر شرح کی تھی. ایک جملہ ہے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، حبلی کمال الانقطاع الیک. اس جملے میں بہت معنویت پائی جاتی ہے. اے میرے اللہ مجھے عطا کر کیا کہ میں سب سے ناتا توڑ کر صرف تجھ سے ناتا جوڑوں، دنیا سے ناتا توڑوں، یہ انسان اللہ کے قریب آئے. تو اس مناجات کو آپ ضرور پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. انشاءاللہ اس سے ایمان میں، تقوی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. آج 3 شعبان ہے، ولادت بسعادت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. آپ کی شخصیت بہت ہی عظیم ہے. کل ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا. خلاصہ میں عرض کروں، آیت اللہ کاظم حائری ان کے زمانے میں، آیت اللہ العظمٰ حائری کے زمانے میں قم میں سیلاب آ گیا اور زبردست سیلاب آیا. جو دریا تھا پورا بھر گیا. اب یہ تھا کہ پورا شہر ڈوب جائے گا، اتنی طغیانی تھی سیلاب میں. مومنین دوڑے دوڑے مرجع وقت کے پاس آئے. اور ہمارا مرجع وقت صرف ایسا تھوڑی ہے کہ فتویٰ دے، صرف فتویٰ نہیں دیتا. مرجع یعنی ہر مصیبت میں جو ہمارا سہارا بنے وہ مرجع ہے. آئے گا آگا، یہ سیلاب آ گیا، پورا شہر ڈوب جائے گا. آپ آئے، ایک چٹکی، صرف ایک چٹکی خاک شفا کی آپ نے لی، دریا میں ڈالا، اس کی طغیانی ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں جب خاک کربلا کی یہ تاثیر ہے تو خود امام حسین علیہ السلام کی تاثیر کیا ہوگی. کیا یہی تاثیر ابھی ولادت ہوئی ہے. واقعہ آپ سنا کرتے ہیں. فطر و سایہ پیغمبر کے پاس نہیں گیا، یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے، اللہ سے نہیں، پیغمبر کے خود امام حسین سے بھی نہیں کہا اس نے زبان سے کچھ، صرف اس گہوارے سے اپنے آپ کو مس کیا جس میں امام حسین آرام فرما رہے ہیں. تو یہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں امام حسین علیہ السلام. برکتوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. اب جس کا جیسا ظرف ہے اس کا ویسا اثر ہوگا. وہ آیت اللہ العظمٰ حائری کا ظرف تھا، ایک چٹکی خاک انہوں نے ڈال دی اور خاک کا یہ اثر ہو گیا. خاک میں اثر ہے، کچھ اثر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی امام حسین کے عاشق بن جائیں، ان کے چاہنے والے بن جائیں. یہ اثرات
ظاہر ہونے لگیں گے۔ 4 شعبان ولادت قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علیہ السلام۔ یہ سب اتفاقات نہیں ہیں کہ 3 کو امام حسین کی۔ امام حسین سے کیا سیکھنا ہے؟ استقامت، ڈٹے رہنا، حق کے اوپر قائم رہنا، لاکھ ظالم تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے، دھمکانے کی کوشش کرے، سر کٹا دینا مگر ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ درس ہمیں امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں۔ 4 شعبان کو ولادت قمر بنی ہاشم، کیا درس مل رہا ہے؟ حضرت عباس کی بہت سی صفات ہیں، فقیہ بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، مبصر، سب تمام صفات پائی جا رہی ہیں حضرت عباس۔ ایک سب سے بڑی صفت حضرت عباس کی وفا ہے۔ یہ وفا ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہے؟ علم اٹھائیں گے حضرت عباس کا مگر جس تھالی میں کھائیں گے اسی میں چھید کریں گے۔ ماتم کریں گے حضرت عباس علیہ السلام کا مگر جس سیڑھی سے چڑھیں گے سب سے پہلے لات مار کے اسی سیڑھی کو گرائیں گے۔ سیڑھی سے چڑھنے والے، بلند مقام پر پہنچنے والے، لات مار کر سیڑھی سے گرا تو دیا، تھوڑا تا سوچ لے اگر عقل ہو تیرے پاس، کبھی اگر اترنا پڑا، سیڑھی ہے تو چوٹ نہیں لگے گی، لیکن اگر سیڑھی گرا دی ہے تو اوپر سے گرے گا تو ہڈی پسلیاں ٹوٹ جائیں گے۔ وفا سیکھیں حضرت عباس سے۔ ہمارے یہاں یوم منائے جاتے ہیں، ڈے جسے کہتے ہیں، مختلف یوم مادر منایا جاتا ہے 20 جمادی الثانی کو، مثال دو، یوم پدر ایران میں منایا جاتا ہے 13 رجب کو۔ ہمیں چاہیے کہ یعنی 4 شعبان کو، اس 4 شعبان کو صرف محفلیں نہ کریں بلکہ اسے یوم وفا کے عنوان سے منائیں۔ سیکھیں تو حضرت عباس سے کہ ہم وفا کریں، جس سے دوستی کی اس سے وفا کریں، پیٹھ میں خنجر نہ ماریں، اپنے دین سے وفا کریں، اپنے عقیدے سے وفا کریں، ظالم کی دھمکی کے سامنے مت ڈریں۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہم سب کو قمر بنی ہاشم کے راستے پر چلائے اور وفادار بنائے رکھے۔ ہم اپنے احباب کے بھی وفادار رہیں، اپنے دین کے بھی وفادار رہیں، کسی سے غداری نہ کریں۔ 5 شعبان ولادت امام زین العابدین علیہ السلام۔ دنیا انہیں بیمار امام کے نام سے جانتی ہے مگر یہ بیمار نہیں ہے، یہ مسیحا ہے جو بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ وہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے بیماری عارض آ گئی، ایسا نہیں ہے کہ بیمار تھے نا۔ جو کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے، سیرت سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات کو اگر ہم سیکھ لیں تو بہت سے مشکلات حل کر جائیں۔ وہ کیا؟ تبرہ کیسے کیا جائے۔ طریقہ تبرہ کا کوئی مخالف نہیں ہے، دشمن اہل بیت پر بے شمار لعنت، لیکن جو لوگ بھونڈا طریقہ اختیار کیے ہیں اس کے اوپر بات۔ یزید کا دربار ہے، یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور چوتھے امام قیدی کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے۔ اس نے گستاخی کی اور اس نے کہا کہ دیکھو شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے تمہارے باپ کو قتل کیا، لعنت اللہ، الف امید لعنت اللہ، یزید ملعون۔ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، دیکھو تمہارے باپ کو اللہ نے قتل کیا۔ چوتھے امام نے کیا جواب دیا؟ قتل ابی الناس، میرے والد کو لوگوں نے قتل کیا، اللہ نے نہیں قتل کیا ہے، جبر کا نہیں ہے، لوگوں نے قتل کیا۔ پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے، نہیں اللہ نے تمہارے باپ کو قتل کیا، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، اور ان کے شر سے مجھے بچا لیا، اللہ نے قتل کیا، ان کے شر سے مجھے بچا لیا۔ اس پر چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من قتل ابی، جس نے میرے باپ کو قتل کیا اس پر لعنت۔ یزید کا نام نہیں لیا، بھرے دربار میں یزید کے سامنے یزید پر لعنت بھیجنا کوئی سید سجاد سے سیکھے۔ یہ ہے طریقہ تبرہ، جس نے میرے باپ کو کہا۔ اب اس میں سب شامل ہو گئے، قتل کا حکم دینے والا بھی ملعون ہے، خنجر چلانے والا بھی ملعون ہے، اسباب مہیا کرنے والا بھی ملعون ہے، قتل پر راضی ہونے والا بھی ملعون ہے، سب ملعون ہے۔ یہ طریقہ ہم سیکھ لیں چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت سے تو بہت سی مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں گی۔
7 شعبان ولادت حضرت قاسم امام حسن علیہ السلام. شوق شہادت اگر کسی کو سیکھنا ہے تو جناب قاسم سے سیکھے. چچا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ شوق شہادت اگر کسی کو سیکھنا ہے تو جناب قاسم سے سیکھے. 11 شعبان ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شاید اگلے خطبے میں کچھ عرض کروں. یہ مناسبتیں ہیں، اور سب سے بڑی مناسبت یہ ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا رہا ہے. 15 شعبان آ رہی ہے، منجی عالم بشریت، انسانیت جس کا انتظار کر رہی ہے، اس کے ولادت کی تاریخ. دعا یہ ہے پروردگار سے، پروردگار ہم لوگوں کی زندگی کا آخری شعبان ہو، بس اس کے بعد امام کا ظہور ہو جائے. تاجیل ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد. حالات کے اعتبار سے آج کل دنیا کے کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. میڈیا میں کیا کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ ہوتا رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. بس یہ اس پروپیگنڈے کا جواب دینے کی ضرورت ہے. قدر الامکان جتنا جس کے اندر طاقت ہے، امکان ہے، اتنا جواب دینا چاہیے. آج جو جنگ ہو رہی ہے صرف میدان جنگ میں نہیں جنگ ہو رہی ہے، ہر میدان میں جنگ ہو رہی ہے. میڈیا میں وہ میڈیا میدان جنگ بنا ہوا ہے، بیان میدان جنگ بنے ہوئے، خوف پھیلایا جا رہا ہے، ذہنوں کو مسخر کرنے کی لڑائی لڑی جا رہی ہے. پہلے ذہنی شکست دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میدان میں شکست. موجودہ عالمی منظرنامہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. بڑی طاقتیں کھلے عام دھمکیوں پر اتر آئی ہیں. پہلے ان کی دھمکیاں اخلاقی لباس میں ہوتی تھیں، دھمکی پہلے بھی دیتے تھے مگر تھوڑا بہت انسانیت و اخلاق ان سب کا خیال لگتا. اب وہ سب ختم کر دیا، بالکل برہنہ ہو گئے اور کھلی دھمکیاں دینے لگے. اتحادی ایک دوسرے پر اعتماد کھو رہے ہیں. طاقتور ممالک بین الاقوامی قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کچھ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، سب سے بڑا قانون ہم خود ہیں، بس ہم جو کہہ دیں وہی ہے. اب یہ ہے عالم منظر. یہ سب باتیں علامت ہیں کہ دنیا طاقت کے نشے میں عدم توازن کا شکار ہو گئی ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے. جب عدم توازن ہو جائے تو بہت بڑا خطرہ دنیا کے لیے ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب جاپان پر ایٹم بم مار دیا، ہیروشیما پر، ناگاساکی کے اوپر، اس وقت صرف امریکہ کے پاس ایٹم بم تھا. آج نہ جانے کتنے ممالک ہیں ان سب کے پاس ہے. خدا نہ کرے اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کچھ نہیں ملے گا. تو اس کے لیے رہنماؤں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو. قرآن ہمیں صبر کی تعلیم دے رہا ہے، اور پھر وعدہ ہم سے کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ایران کے اعتبار سے دیکھیں آپ کتنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ابھی پہلی دھمکی ختم نہیں ہوئی تھی، جہاز بھی آ گئے تھے. میڈیا نے تو بالکل ایران کو ختم ہی کر دیا تھا. خامنئی بھاگ کے روس چلے گئے تھے، دبئی چلے گئے تھے، سونا لے کے چلے گئے تھے، ڈالر لے کے چلے گئے تھے. تمام وہ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا اب تو جھوٹ بھی شرمانے لگا ہے کہ ہم جھوٹ ہیں، یعنی اتنا جھوٹ بولا. دھمکیاں دی، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، میڈیا وار یہ سب شروع ہوا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دشمن کا اتحادی خود تقسیم ہو رہے ہیں، خود بٹ رہے ہیں. خود امریکہ کی حالت بھی، وہاں بھی داخلی خانہ جنگی، اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اخلاقی کمزوری سامنے آ گئی ہے، نرم طاقت زوال کا شکار ہو چکی ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، طاقت صرف ہتھیار نہیں ہے، استقامت اور حکمت والے فیصلے بھی طاقت بن جاتے ہیں، یہ بھی طاقت بن جاتے ہیں. اللہ نے جو وعدہ کیا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، حق کو اگر کمزور لہجے میں کہا جائے تو حق کمزور ہو جاتا ہے. حق اگر کمزور لہجے میں کہا جائے تو حق کمزور ہو جاتا ہے، لیکن حق اگر سخت لہجے میں کہا جائے، طاقت کے لہجے میں کہا جائے، شجاعت کے لہجے میں کہا جائے تو حق کو طاقت مل جاتی ہے. چھوٹی سی تقریر ہوتی ہے
رہبر معظم کی، اور لہجہ ہی فتح کی نوید دیتا ہے۔ جتنا ڈراؤ، ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں۔ خوف ہمارے یہاں نہیں پایا جا رہا ہے۔ جس کا تعلق کربلا سے ہوتا ہے وہ کربلا اسی وقت پہنچتا ہے جب خوف کو قتل کر دیتا ہے، تبھی کربلا پہنچتا، ورنہ کربلا پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ اور جو کربلا میں ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں۔ لہجہ بتاتا ہے، آپ سچ بات کہیں، دبے لہجے میں کہیں، لوگ یقین نہیں کریں گے۔ آپ آزما لیں، سچ بات کہیں، دبے لہجے میں کہیں، لوگ یقین نہیں کریں گے، لیکن سچ بات کو اگر مضبوط لہجے میں کہیں لوگ یقین کریں گے۔ تو حق کہنے کے لیے لہجے میں شجاعت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ درس تو ہمیں عقیل بنی ہاشم حضرت زینب سے ملا ہے۔ حق کا اعلان آپ نے کوفے کے بازار میں کیا، خطبہ دیا، اپنے لہجے میں خطبہ نہیں دیا، بلکہ امام علی کے لہجے میں خطبہ دے کر جناب زینب اپنے حق کو ایسی طاقت عطا کر دی کہ اب قیامت تک کوئی بھی حق کو نہ مٹا سکتا ہے نہ برباد کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار ان ظالموں کو، خصوصاً اسرائیل ظالم کو نست و نابود فرمائے، ان کی مدد کرنے والوں کو نست و نابود فرمائے، نظام مقدس اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم کی پروردگار حفاظت فرمائے۔ جو مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات، ان مشکلات کو برطرف فرمائے۔ ہمارے ملک کی بھی جو اقتصادی مشکلات ہیں پروردگار ان کو برطرف فرمائے۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے۔ جو کچھ لوگ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، پروردگار اگر یہ لائق ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کے شر سے انسانوں کو نجات عطا فرما۔ اس جمعے کے موقع پر دور دور سے جو نمازی آئے تیری بارگاہ میں، پروردگار تجھے منجی عالم بشریت کا، ان شخصیات کا واسطہ جن کی ولادت ہوئی اس مہینے میں، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما، رزق میں، علم میں برکت عطا فرما۔ بچے جو تعلیم میں مصروف ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ جن بچوں کی شادی نہیں ہے، رکاوٹیں، پروردگار ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے مرحومین، اس مسجد میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء اکرام نے نمازیں پڑھائی ہیں، آیت اللہ علماء دلدار علی غفراماب، مرحوم مولانا کلب عابد صاحب، ڈاکٹر کلب صادق صاحب، پروردگار ان کی اور ہمارے تمام اعزاء اقربا، خصوصاً حاضرین مجلس کے اعزاء، خاص کر والدین، ان سب کی مغفرت فرما۔ مغفرت فرما چکا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ آخری دعا ہے، دل کی گہرائیوں سے آمین کہیے گا۔ اے میرے اللہ، تجھے امام حسین کی عظمت اور مظلومیت کا واسطہ، تجھے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے سید سجاد کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ، کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اتنی توفیق دیں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کے اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔